اچھا اب ایک اور بات ہے کہ اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے سینئر سے، یا جس طرح آپ نے میر غالب کی بات کی، ان میں یہ تھا کہ استاد جس طرح غالب نے ایک فرضی ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کا نام لیا کہ میں ان کا شاگرد ہوں جی. اچھا اس طرح میر صاحب کے بارے میں بھی ہے جی آگے تو آگے کہ مصحفی کے اتنے شاگرد تھے. اچھا لوگ نا اس وقت جس طرح الطاف حسن حالی، نصیر الدین صاحب کی ایک فلم ہے، اس میں مرزا غالب جو گلزار صاحب نے، اس میں مرزا غالب کے جا کے وہ حالی جو ہے ہاتھ چومتا ہے حالی صاحب جا کے، اور وہاں شاگردی اختیار کر لیتے ہیں اور وہیں سے مطلب سیکھتا بھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں مثلا یادگار غالب یا اس میں جو واقعات خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گوپال تفتہ کو جو ہے اصلاح دے رہے ہیں غالب اور اس طرح کی چیزیں. اب چونکہ وہ دور گزر گیا، رسالوں میں چھپنا، خطوط کا جو سلسلہ تھا، آپ نے بھی خطوط سے بھی سیکھا ہوگا اور آپ نے ساری چیزیں، میں نے خطوط لیکن بہت ہمارے عہد میں آ کے میڈیم بالکل بدل چکا ہے. ہمارے ہاں خط تو ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ خط ڈالنا کہاں ہے، ٹکٹ کیسے لینا ہے یا کیا معاملہ ہے اس کا. تو اس سے کچھ اثر پڑا ہے اس پہ، مطلب میڈیم چینج ہونے کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ میں عرض کرتا ہوں. اچھا جہاں تک خطوط لکھنے کی بات ہے، ہمارا جو دور تھا اس میں ہم لوگ ادبی جرائد کے مدیران کو خطوط لکھا کرتے تھے، اور حضرت احمد ندیم قاسمی میرے خطوط شائع کرتے تھے فنون میں، اور کافی زیادہ میرے خطوط جو ہیں وہ فنون میں شائع ہوئے ہیں، اور کئی دفعہ وہ خط لکھ کر یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ آپ کے خط کا انتظار ہے. اب وہ پورا پرچہ پڑھنا اور اس پر ایک سطح پہ رہ کے نقد و نظر کرنا اور اظہار خیال کرنا، اور پھر اس خط کا چھپنا فنون میں، وہ تربیت گاہ تھی ایک بہت بڑی. وہ اب نہیں رہی. جو آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا آنے سے کیا اس میں فرق آیا، اسے ہم لوگ کہتے ہیں کاتا اور لے دوڑی. صورت یہ بن گئی ہے کہ کسی نے کاتا اور لے دوڑی کہ آج شام کو غزل کہی ہے، 7 بجے غزل مکمل ہوئی ہے تو 7:15 بجے وہ فیس بک پہ آ گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہیں وہ غزل کہہ کر یا نظم کہہ کر اسے کوئی مہینہ اپنے پاس، اچھا میری ابھی تک یہی روٹین ہے. اگر ایک غزل مکمل ہو گئی ہے تو میں اسے کافی دن اپنے پاس رکھتا ہوں، اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں کہ، اور جب ایک وقت آتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے اوپن کرتا ہوں، پبلک کرتا ہوں. تو اس طرح کی احتیاط سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو بعض اوقات غزل پوسٹ کر کے پوسٹ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ نہیں کرنا پڑتا. یہ اہم بات ہے. اچھا اس سے ایک اور بات ہے کہ ہمارے پاس چونکہ پہلے اساتذہ جس طرح احمد قاسمی صاحب تھے، اس طرح خالد احمد صاحب یہاں لاہور بالکل اور معتبر نام گزرے ہیں جن کے شاگردوں میں بہت نام کیا، عباس صاحب جی وہ بھی بالکل خالد احمد ہیں، عرفان ستار، یہ دیگر جو بھی سینئر ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 8-10 لوگ جو یا 20 لوگ جتنے شاگرد ہیں وہ استاد جی کے پاس جا کے بیٹھیں گے بھی صحیح اور ان سے اکتساب فیض مطلب کریں گے. لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب واٹس ایپ پہ میسج کریں گے آپ کو اور کہیں گے اس کی اصلاح کر، بہت جو ہے نا ایمرجنسی ہے، 10 منٹ میں جو ہے نا ایونٹ ہے اور میں جو ہے نا میں نے پڑھنا ہے. تو وہ معاملہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات آتے ہیں، میرے ساتھ بھی آتے ہیں. یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو بندہ بیچارہ اپنے ذات پہ ظلم کرتا ہے کہ کہتا ہے وزیر. دیکھیں 10 منٹ بعد ایونٹ ہے اور یہ میری غزل ہے. یہ کالجز میں جو شاعری کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات عام طور پہ اس طرح کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ تو چلیے ایک مقابلے کے لیے اگر ہو تو آدمی روٹین سے ہٹ کے بھی اس کو oblige کر دیتا ہے کہ اگر آخری ٹائم ہے، لیکن آخری ٹائم اس نے آنے ہی کیوں دیا، رجسٹریشن تو بہت پہلے ہو جاتی ہے. دوسری یہ کہ یہ تو ایک ہنگامی طرح کی اصلاح ہے، اور یہ جو فاصلاتی اصلاح ہے اس کا بھی وہ والا
اثر نہیں ہوتا. مجھے بعض اوقات نا ان باکس میں، میں بالکل نہیں جانتا کون ہے، میرے فیس بک کے میسنجر کے ان باکس میں آ جائے گا، پہلے غزل آئے گی، اچھا سلام نہیں، دعا نہیں، تعارف نہیں، ٹھک سے ایک غزل آئے گی اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوگا سر اس کی اصلاح کر دیں. ارے بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی ریاست کتنی، مجھے کوئی پتہ نہیں. جس شخص کی اتنی بنیادی تربیت ہی نہ ہو سکی ہو اس کی ہم کیا اصلاح کریں. اچھا میرا سوال ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا. جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم نے پہلے ایک بات کی ہے کہ ہمارا جو ہے کچھ دوستوں کی شاعری ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے ابتدائی دور کی شاعری. ہاں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے کی وجہ سے میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیم تبدیل ہوا ہے، میڈیم تبدیل ہونے کی وجہ سے غیر معیاری معاملات بھی ہوئے ہیں کہ ہاں ایسا ہے. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ 7 بجے غزل مکمل ہوئی تو 7:15 پوسٹ ہو گئی. کچی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور ایسی بھی آ جاتی ہیں جنہیں سامنے نہیں آنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں کہتے ہیں شیر کچا بھی نکل جاتا ہے، ہاں ساری اللہ کی مرضی ہے میاں. بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ جسے شاعر خود یا شاعر کا استاد یا شاعر کے احباب کہیں گے یہ ہلکا شعر ہے، کمزور شعر ہے، زوردار شعر نہیں ہے، سب سے زیادہ وہی چل جائے. ایسا ہو بھی جاتا ہے. لیکن ممکنہ حد تک تو ہر شاعر کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں پکا شعر کہوں، پکا مصرع کہوں، جس میں زبان کی کوئی غلطی نہ ہو، جس میں محاسن شعری زیادہ سے زیادہ ہوں، معائب شعری سے جس قدر اجتناب ممکن ہو وہ کیا گیا ہو. یہ تو کاوش کی باتیں ہیں، اور کاوش تبھی انسان کرے گا اگر سیکھے گا. تو باقی پھر مقبول ہونا یا نہ ہونا اس کے دیگر اور کئی سارے عوامل ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. جی سر، ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کئی دفعہ ایک لفظ ایک مرکب بولا ہے کہ شعری محاسن. جی. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوگا؟ وہی وسائل شعری ہیں جنہیں انگریزی میں پوئٹک ٹولز کہتے ہیں. وہ تشبیہ ہے، وہ استعارہ ہے، وہ واج آرائی ہے، یعنی ساؤنڈز، ایک طرح کی ساؤنڈز کا، جیسے دال کی اگر ساؤنڈ ہے دل، دریا، اس طرح آدمی صوتیات کا احتیاط اس میں کرے، اور مصرے کی بندش میں تاقید لفظی اور تاقید معنوی سے پرہیز کرے، عیب تنافر سے بچنے کی کوشش کرے، عیب تقابل ردیفین سے بچنے کی کوشش کرے. تو یہ وہ ہے کہ معائب سے بچیں، محاسن خود کو اس میں شامل کرے. اگر کہیں تلمیح آ سکے، اگر کہیں صفائی سے کوئی محاورہ بند جائے، تو اگر روزمرہ کی کوئی بڑا شاندار لفظ اگر مصرے میں ایڈجسٹ ہو جائے تو شعر کا لطف بڑھ جاتا ہے. لطف سخن بڑی کمال چیز ہے.